السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ۔ اب ہم نے مطالعہ کرنا ہے کہ جو علماء ہیں یا جو ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں ان کا دو قومی نظریہ کے بارے میں کیا رائے ہے، کیا ان کا تذکرہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہے تذکرہ جو کیا نام ہے، وہ ہے سر سید احمد خان کا۔ اس سے پہلے ہم نے جو ہے برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا پڑھی تھی۔ تو انگریزوں کے دور حکومت میں ہندوستان کے قبضے پر کے بعد جس شخصیت نے سب سے پہلے مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیا وہ سر سید احمد خان تھے۔ ابتدا میں سر سید احمد خان متحدہ قومیت کے حامی تھے، لیکن جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندو انگریزوں کے زیادہ قریب ہو گئے تو سر سید کو یہ احساس ہوا کہ ہندو کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ظاہری بات ہے ان کو اس بات کا احساس تھا، پتہ تھا، ان کا تجربہ تھا کہ جو اور قرآن و حدیث کا جو مطالعہ ہے وہ بھی یہی بات کہتا ہے کہ مسلمانوں کے جو کفار اور مشرکین ہیں وہ کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے۔ تو 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر آپ نے واضح اعلان کیا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کے لیے جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ اس سلسلے میں تعلیمی ترقی کے لیے ایم اے اور ہائی اسکول اور کالج کا قیام اہم اقدام تھے۔ اس طرح 1885 میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی جماعت کانگریس میں شمولیت سے منع کر کے ان کے سیاسی حقوق کا تحفظ کیا۔ اس کے بعد سر سید نے محمڈن ایجوکیشن کانفرنس کا پلیٹ فارم مہیا کر کے مسلمانوں کی سیاسی ترقی کے لیے راستہ ہموار کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے تعلیمی میدان کے اندر جو ہے وہ ایم اے اور اس طرح جو ہے مختلف شعبہ جات اور ہائی اسکول کا وہ کالج کا قیام کیا، اور اس کے بعد مختلف ایسے ایجوکیشنل جو ہے وہ کانفرنس پلیٹ فارم جو ہے وہ ایسے انسٹیٹیوٹ ایسے ادارے بنائے کہ جس کے اندر نوجوانوں کو پڑھا کر ان کی تعلیم جو ہے وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق کر کے ان کو دو قومی نظریے کے مطابق لے کر چلا جائے، ان کے ذہن کو اس کے مطابق بنایا جائے۔ پھر باری آتی ہے چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ کی۔ چودھری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور کے نامور طالب علم تھے۔ جنوری 1931 میں انہوں نے کیمبرج کالج میں قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ 1933 میں آپ نے لندن میں پاک نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے اب یا پھر کبھی نہیں، نو اور نیور کے عنوان سے 4 صفحات پر مشتمل مشہور کتابچہ جاری کیا جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا، اور برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئیں۔ کیا ہوا؟ انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ بھئی جو دو قومی نظریہ ہے وہ الگ ہے۔ تو کیمبرج یونیورسٹی سے جو ہے وہ انہوں نے قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور پھر داخلہ لیا لندن میں۔ اس کے بعد انہوں نے پھر لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد انہوں نے بک بھی ایک چھوٹی سی 4 صفحوں پر جو ہے وہ کتابچہ بھی شائع کیا تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور اس سے ان کی ذہن سازی ہو۔ چودھری رحمت علی نے دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے فرمایا برصغیر کئی اقوام آباد ہیں، ان میں 2 بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہیں سکتی۔ ان کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ سینکڑوں برس کی ہمسائیگی اور ایک حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہ ہو سکا۔ آگے کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں چودھری رحمت علی 1897 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اسلامیہ کالج لاہور اور کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ میں سے تعلیم حاصل کی۔ ہم نے یہ بات پڑھی ہے یہاں پر۔ اس کے بعد ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی۔ اب ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو ذریعہ معاش کمانے کے اندر بڑا ان کو محروم رکھا گیا، طرح طرح کی پریشانیاں، تکلیفیں۔ آئیے دیکھتے ہیں صاحب کتاب کیا کہتا ہے۔ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 عیسوی میں قائم کی۔ کمپنی ہندوستان میں ایسی معاشی پالیسیاں بناتی تھی جس کا زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ خود انگریزوں کو ہوتا تھا۔ انگریزوں نے اپنی صنعت و تجارت کے تحفظ کے لیے ہندوستان کے عوام پر بھاری ٹیکس لگائے جس سے مسلمان بھی متاثر ہوئے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو ان تمام عہدوں سے ہٹا دیا جو ان کے آباء و اجداد کے دور سے ان کے پاس چلے آ رہے تھے۔ مسلمانوں کو نئے عہدوں سے بھی محروم رکھا گیا۔ اس طرح مسلمان معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہو گئے۔
انگریزوں نے ہندوؤں کو معمولی عہدوں سے ترقی دے کر اعلیٰ عہدوں تک پہنچا دیا۔ اب ہندوؤں کے ساتھ انگریزوں کا دیکھو کتنا پیار ہے، انگریزوں نے ہندوؤں کو معمولی سے عہدوں سے اٹھایا اور اعلیٰ عہدوں پر بٹھا دیا، جبکہ مسلمانوں کو کیا کیا، جو عہدے ان کے آباء و اجداد سے چل رہے تھے وہ بھی ان سے چھین لیے اور نئے عہدے بھی ان کو جو ہے وہ فراہم نہیں کیے۔ تو یہ کس قدر انگریزوں کی جو ہے وہ ہٹ درمی اور مسلمانوں کے اوپر ظلم اور جو ہے وہ ناانصافی کا جو ہے وہ مظاہرہ تھا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی زمینیں چھین کر دوسری اقوام کو دے دی، مسلمانوں کے پاس جو زمینیں تھیں وہ بھی اٹھائیں اور ہندوؤں کو، سکھوں کو، دوسرے مذاہبوں جو لوگ ہیں ان کو دے دی۔ مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا اور ان پر آئندہ کے لیے سرکاری ملازمت کا حصول مشکل بنا دیا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ سرکاری جو ملازمت ہے وہ ان سے لے لی اور پھر اس قدر سرکاری ملازمت جو ہے وہ حاصل کرنا اتنا مشکل بنا دیا کہ مسلمانوں کے بس میں یہ چیز نہیں تھی۔ اس کے بعد ہے انگریزوں کے دور میں بنگال میں امن و امان کی خرابی کے باعث مناسب زراعت نہ ہونے سے اجناس کی قلت ہوگی۔ ان علاقوں میں موجود تمام صنعتی ذرائع ناپید ہو گئے۔ بنگال میں ریشم اور سوت کے کاریگر اور تاجر دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے۔ تجارتی مال کی نقل و حمل پر جگہ جگہ محصول یعنی ٹیکس دینے سے مال کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی، جو خریداروں کی قوت خرید سے کہیں زیادہ تھی۔ اس سے تجارت بہت متاثر ہوئی۔ اس طرح دوسری اقوام کے ساتھ مسلمانوں کو بھی بہت بڑا نقصان اٹھانے پڑے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے ٹیکسوں کے باعث کسانوں پر محصول ٹیکس کی شرح بڑھ گئی۔ اس طرح انگریزوں کے ہاتھوں مقامی زراعت کو سخت نقصان پہنچا۔ انگریزوں نے کیا کیا، مختلف قسم کے جو ہے وہ ٹیکسز تجارت پر لگا کر ان کو جو ہے اس قدر پریشان کیا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بنا دی۔ اس قدر مال مہنگا ہو گیا ٹیکس بڑھنے کی وجہ سے، ٹیکس کی شرح زیادہ ہونے کی وجہ سے، کہ ایک عام مسلمان نہ اس کو خرید پاتا اور نہ اس سے کوئی کسی قسم کی تجارت کر سکتا۔ تو یہ ہمارا یہاں پر ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ آگے ہم علامہ اقبال اور قائد اعظم کے بارے میں جو نظریہ پاکستان ہے یہ ہمارا آخری ٹاپک ہے۔ اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ آپ کو سوال و جواب جو ہے وہ سینڈ کروں گا، آپ نے پھر وہ سوال و جواب جو ہے وہ لکھ کر کاپی پہ مجھے چیک کروانے ہیں۔ مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔